السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کس چیز کی دعوت دے گا، یا بالفاظ دیگر اس کے فتنے کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کے پیروکار کون لوگ ہوں گے، یعنی اس کے گروہ میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دجال کس چیز کی دعوت دے گا؟ ایک نئے مذہب کی دعوت دے گا، اور ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی کہ جس میں پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر وہ آگے چل کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا، اور اس بدبخت اور ملعون کا سب سے بڑا دعویٰ یہی ہوگا کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے جتنا کچھ نوازا، اس سے خیر کا کام لینے کے بجائے شر کا وہ عظیم طوفان برپا کر دے گا، وہ عظیم طوفان برائی کا برپا کر دے گا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے، اور یہ مذہب فری میسنری کا خفیہ مذہب ہوگا۔ دجال کا جو مذہب ہوگا یہ فری میسنری کا خفیہ مذہب ہوگا، یہ ان نظریات پر مشتمل ہوگا جسے دجال کی پیشگی تنظیم فری میسن نے ایجاد کیا، اور اسے پھر آہستہ آہستہ دنیا نے قبول کر لیا۔ مثلا مغربی جمہوریت جو فری میسنری کے برادرز اور ماسٹرز کو برسر اقتدار لانے کا بہترین ذریعہ ہے، اسی طرح جدید نظام تعلیم جو انسانیت کی خدمت کے بجائے شکم پرستی اور نفس پروری سکھاتا ہے، اسی طرح مغربی نظام معیشت جو سود، جوا، غرر، دھوکہ، ضرر اور بے حساب منافع خوری پر مشتمل ہے، اسی طرح ٹیکس کے نظام کا کلی رواج اور زکوٰۃ و صدقات کے نظام کا خاتمہ، یعنی وہ نظام جس میں حکومتیں دینے کے بجائے اپنی عوام کو لینے کا مزاج بنا لیتی ہیں اور اپنی ہی عوام کو لوٹتی اور کھسوٹتی ہے۔ مغربی تہذیب جو عقلیت پرستی پر مشتمل ہے، یعنی وحی کی رہنمائی میں جائز و ناجائز کی تعین کے بجائے عقل اور شہوت کی بنیاد پر درست و نادرست کو متعین کرنا وغیرہ وغیرہ۔ فری میسنری پر کام کرنے والے تقریباً تمام ہی محققین بشمول عیسائی اور لامذہب صحافیوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وہ اکلوتی خفیہ تنظیم ہے جو مذہب کا نام لیے بغیر اپنے نظریات و افکار و خیالات، رسومات اور اصطلاحات میں ایک مکمل مذہب کی شکل رکھتی ہے۔ فری میسنری جس نئے عالمی نظام کی نقیب ہے وہ در حقیقت ایک عالمی مذہب ہے، اور افسوس یہ ہے کہ وہ روحانی نہیں شیطانی مذہب ہے جو تحریف شدہ یہودیت اور نفس و شیطان پرستی کا ملغوبہ ہے۔ اور اس فری میسن تنظیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد پوری دنیا کے اندر دجالی ریاست کا قیام ہے، کہ پوری دنیا کے اندر دجالی ریاست قائم ہو جائے۔ کہ اس تنظیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک مذہب کی اجازت دی جائے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ فری میسن تنظیم جو ہے اپنی خفیہ تقریبات اور پروگرام کے اندر جو اصطلاحات استعمال کرتی ہے نا، وہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ مثلا مقدس دستور یعنی تورات یا تلمود، اسی طرح مقدس شاہی محراب، مقدس درخت، مقدس قربانی، مقدس علم یعنی جیومیٹری، ہیکل سلیمانی کے 9 معمار یعنی ماسٹر میسنر، ذی وقار معمار اعلیٰ یعنی گرینڈ ماسٹر، 12 سردار، 70 دانا بزرگ، داؤد کی نسل سے عن قریب آنے والا عالمی بادشاہ یعنی دجال اکبر وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اصطلاحات اور ان کے علاوہ غیر معنوس الفاظ مثلا مکینی، جاہبل اون، جہلون وغیرہ، یہ سب الفاظ اس امر کی واضح علامت ہیں کہ جو تنظیم یہ تقریبات منعقد کرتے وقت جس چیز کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے وہ شیطانی مذہب کی علم بردار ہے۔ وہ اپنے آپ کو ظاہر تو فلاحی اور سماجی تنظیم کی حیثیت سے کرتی ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک مستقل خفیہ مذہب رکھتی ہے، اور یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ رحمانی چیزیں، مقدس چیزیں خفیہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتی، چھپا چھپا کر تو شیطانی کام کیے جاتے ہیں۔ اور آپ حضرات کو میں یہ بتا دوں کہ فری میسن تنظیم کی اصطلاح میں حرف جی کا استعمال بہت ہوتا ہے۔ یہ صرف محض خدا کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو مقدس معبد یا ہیکل کے کلش کی چوٹی پر پہنچایا گیا، اور یہی وہ نام نہاد دیوتا اور الوہی شخصیت ہے جس کی بدنصیب یہود عبادت کرتے ہیں۔ فری میسنری برادری کے ریکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو یہ شخص جن حیرم آبیف ہے یعنی آصف برقیہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے 9 بڑے معماروں یعنی ماسٹر میسن کا سربراہ
यानी ग्रैंड मास्टर था। मैंने बाज़ाब्ता हैरम आबियत के मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू की है एक वीडियो के अंदर कि इसके मुताल्लिक यहूद का अकीदा क्या है, आप उस वीडियो को जरा जाकर देख लें। बहरहाल दूसरा सवाल कि दज्जाल के साथी और दज्जाल के गिरोह में कौन लोग शामिल होंगे। देखें, दज्जाल के पैरोकारों की अक्सरियत यहूदी और औरतें होंगी, ये मुस्नद अहमद की हदीस है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि यहूदियों की तादाद तो बहुत कम है, उनके बलबूते पर वो आलमी निज़ाम, आलमी हुकूमत और आलमी मजहब के क़याम की कोशिश कैसे करेगा। उसका जवाब ये है कि यहूदी धोखा देकर अपने सहयूनियों को मिला लेंगे, और सहयूनी हर उस शख्स को कहते हैं जो यहूदी हो या ना हो, लेकिन यहूदी मकासद की तकमील में यहूद का आलेकार बन जाए। यहूद का मकसद क्या है कि आलमी दज्जाली रियासत का क़याम, तो इस मकसद में यहूद का आलेकार बन जाए तो वो शख्स सहयूनी कहलाएगा। यहूदियों के फरेब का शिकार वो ईसाई, हिंदू और मुसलमान होंगे जो दज्जाल के फितने से खुद को महफूज नहीं रख सकेंगे और उसके फंदे में फंस जाएंगे। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक यहूद के शिकंजे में बिल्कुल कसे हुए हैं। वो यहूदियों से ज्यादा इसराइल के हामी है और उसकी हिमायत को अपने लिए बाइस फख्र समझते हैं। यहूद के धोखा, फरेब, मकरो दजल का कमाल देखिए दोस्तों कि ईसाई मजहब में जो पेशन गोइयां जनाब मसीह सादिक हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से वारिद हुई हैं, यहूदी उन सारी पेशन गोइयों को दज्जाल के ऊपर फिट करते हैं, दज्जाल के ऊपर मुंतबिक करते हैं और फिर ईसाइयों को धोखा ये देते हैं कि हम मसीह मऊद का इंतजार कर रहे हैं और मुसलमान मसीह मुखालिफ हैं। जबकि दोस्तों हकीकत यह है कि मुसलमान और ईसाई हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और यहूद दज्जाल अकबर के मुंतज़िर हैं, जिसको हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमान मुजाहिदीन और खुशनसीब नौ मुस्लिम ईसाइयों की मदद से कत्ल कर देंगे। यहूद तो ईसाइयों के और उनके मुकद्दस पैगंबर के दुश्मन हैं। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया, परेशान किया, तंग किया, बिल आखिर उनके कत्ल का मंसूबा बनाया। जबकि मुसलमान आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतहाई एहतराम करते हैं और उससे पहले भी करते थे और आइंदा भी उनके साथ मिलकर उनके दुश्मनों से जिहाद अजीम करेंगे। क्या दुनिया में ईसाइयों जैसी सादा कौम भी होगी जो अपने पैगंबर के कातिलों से तो दोस्ती और ताल्लुक रखे और जो उनके और पैगंबर से बेपाया मोहब्बत रखती होगी उससे नफरत और दुश्मनी रखे? क्या बात है। अब रही ये बात कि दज्जाली मुसलमान कौन होगा। दज्जाली मुसलमान ये वो बदनसीब होंगे जो फिक्री इर्तिदाद के शिकार होंगे और इस गिरोह के सरखैल वो तमाम स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और नाम निहाद दानिशवर होंगे जो दीन का हुलिया बिगाड़ने में पेश पेश रहे, जो माल दौलत के फितने में फंस चुके होंगे, जो हराम खोरी और हराम कारी से तौबा नहीं करेंगे, जिन्हें ऐश परस्ती और लज्जत कोशी राह खुदा में उठने से रोक लेगी और जो दज्जाल की शुअबदाबाजियों से बचाने वाले अहले हक की पुकार को पसमानदे मुल्लाइयत कहकर ठुकरा देंगे और फिर दज्जाल के साथ दुनिया और आखिरत की रुसवाई समेटेंगे। बहरहाल यहाँ पर अगर ये सवाल किया जाए कि ये लोग अक्ल फहम और दीन और ईमान रखते हुए क्यों कर दज्जाल की पैरोकारी पर राजी हो जाएंगे, तो उसका सीधा साधा जवाब ये है कि ये लोग दुनिया को उस नजरिए से देख रहे होंगे जिस नजर से मगरिबी मीडिया उनको दिखाता है। मगरिबी मीडिया दज्जाल को उनका सबसे बड़ा खैरखा साबित करेगा। बदआमालियों की नुहूसत के बाइस मुसलमानों की ईमानी बसीरत खत्म हो चुकी होगी। ये असर हाजिर को उन अहादीस की रोशनी में नहीं जांच पा रहे होंगे जिनमें दज्जाल, दज्जालियत और फितने दज्जाल, माल दौलत, हुस्न, ताकत, टेक्नोलॉजी की हकीकत से मुसलमानों को वजाहत के साथ, ताकीद के साथ और अहमियत के साथ आगाह किया गया है। फिर हदीस शरीफ के अंदर यह भी आता है कि बाज़ लोग कहेंगे कि हम जानते हैं कि यह दज्जाल ही है, मगर हम इसके पास तो मौजूद सहूलियात से इस्तिफादा कर रहे हैं, इसके पास मौजूद सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं, हम उसके मजहब पर नहीं है। हदीस में है कि उनका हश्र भी दज्जालियों के साथ होगा। फितने दज्जाल अकबर और ज़ुहूर दज्जाल अकबर रुए जमीन पर बर्पा होने वाले सबसे बड़े उस मारके के नाम है जहां फरेब ही फरेब और धोखा ही धोखा है। फितने दज्जाल अकबर दर हकीकत फरेब और धोखे का फितना होगा। ये फरेब दरअसल फरेब नजर होगा और अगर हम ये समझते हैं कि जब दज्जाल अकबर जाहिर होगा तो मुसलमान उसे देखते ही पहचान लेंगे, नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि जब वो जाहिर होगा तो यहूद व नसारा
اور کفار کی اربوں کی تعداد اس کی گرویدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے اور اس کی ایک آواز پر جان دینے کو تیار ہو جائے گی، ان حالات میں مسلمانوں کی بھی کثیر آبادی جو برائے نام مسلمان ہوگی اور دراصل وہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو اس کے ظہور سے پہلے ہی نفاق کے خیمے میں داخل ہو چکی ہوگی، اس کے پیچھے لبیک کہہ کر چل پڑے گی، بلکہ اس کے جھنڈے تلے لڑنے اور جان دینے کو آمادہ ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں جو اس کی ظاہری خوشنما صورت و سیرت کے باوجود یہ جان لیں گے کہ اس متاثر کن سیرت و صورت کے پیچھے چھپا شخص عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے بلکہ دجال اکبر ہے، وہی اصلاً اہل ایمان ہوں گے۔ اب رہی یہ بات کہ فتنہ دجال اکبر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، دیکھیں فتنہ دجال اکبر کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، نہیں ظہور دجال کوئی معمولی ظہور ہے، یہ ایک ایسی آزمائش ہوگی جس کی روئے زمین پر کوئی نظیر نہیں ہے، اس کے فتنے ایسے ہماگیر اور ہیبت ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح پے در پے ذہنی، فکری، سیاسی، معاشی اور عسکری حملوں سے بے دم بنا دی جائے گی جس کا اندازہ کرنا نہایت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسی گھڑی ہوگی جب دوسروں کی تو بات ہی جدا ہے، خود انسان اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چھوڑ دے گا۔ معرکہ دجال اکبر دراصل معرکہ قتل عظیم ہے۔ اس تناظر میں دجال اکبر کے اس شدید فتنے سے بچنے اور اسے ناکام بنانے کے ہمارے پاس صرف دو ہی راستے باقی رہیں گے۔ نمبر 1، ایسے مقامات اور مواقع سے بچنا جہاں قتل عظیم کی شکل لے سکتی ہے، جہاں قتل عام ہو رہا ہے۔ ان دنوں میں اہل ایمان کو بڑے شہروں سے اجتناب کرنا، بچنا اور دیہاتوں، پہاڑوں کی طرف نکلنا بڑا مفید ہوگا۔ شہروں میں تو ایسے بھی فتنے کے زیادہ اور نیکیوں کا ماحول کم ہی ہوتا ہے، اور دجالیت نیکیوں سے دور گناہوں کی دلدل میں جنم لیتی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہوگا جہاد کے لیے دل سے تیار ہو جانا، جہاد کے لیے دل سے تیار ہو جانا اور یہ طے کر لینا کہ قبل اس کے کہ کوئی ہماری جان لے، ہم اپنی جان فدا کر کے ابدی حیات ہم پالیں۔ دوسرے الفاظ میں ناگزیر قتل عظیم کو بے بسی کی موت کے بجائے پسندیدہ شہادت کی صورت میں تبدیل کرنا، یہ ایمان والوں کی فتح عظیم اور دجال و ابلیسی طاقتوں کی واضح ناکامی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کا دو ہی طریقہ ہوگا۔ ایک طریقہ تو یہ کہ جس علاقے کے اندر فساد مچا ہوا ہے، جس علاقے کے اندر قتل عظیم ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، تو اس علاقے سے نکل کر پہاڑوں کو یا ہم دیہاتوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ ہم جہاد کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جائیں، بے بسی کی موت سے بہتر ہے کہ ہم شہادت پالیں۔ تو یہ دو راستے دجال کے فتنے سے بچنے کے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔